بولیں سبحان اللہ. اللہ نے اس پہ بھی انتظام کیا ہے. اس علاج کا نام ہے تزکیہ، اصلاح باطن. تو اس کا بھی بھاگتا ہے آدمی، پھر سوچتا بھائی مارے گا یہ تو، اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کروں گا تو ختم ہو جائے گا معاملہ، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. پھر وہ اسے بھاگتے تو اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ اپنا فضل بھی فرماتے ہیں، اس آدمی کی مدد بھی فرماتے ہیں، امانت بھی کرتے ہیں کہ سمجھ گیا میری بات یہ، بھائی واقعی اس کو یقین آ گیا کہ اللہ موجود ہے، وہ مرنا بھی ہے. تو وہ آدمی جب استفصل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. اور اس علاج کا نام جو ہے تزکیہ ہے. اس کے بھی اللہ نے بہت سے ڈاکٹر پیدا کیے ہیں، جیسے اس کے علاج کے ڈاکٹر ہیں، ان کے جیسے سرجن ہے اور کنسلٹنٹ ہے، تو اس کے بھی اللہ نے پیدا کیے، ان کو مشائخ کرام کہتے ہیں. بڑی غور طلب چیز ہے دوستوں کہ انسان جب گناہ کے وقت، گناہ کرتے وقت، جس وقت گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت جس وقت گناہ کرتا ہے، اس وقت ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان سے بھی شرم و حیا کے اندر جب کمی ہو جائے تو یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے. ایک کیفیت کا نام ہے. جب انسان جس وقت گناہ کر رہا ہے اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان سے بھی شرم و حیا میں کمی ہو جائے، یہ کمی جو ہے یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. وہ جو گناہ کر رہے ہیں اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو یہ کیفیت انسان کی ہوتی ہے. کہ گناہ کرنے میں یہ عجیب چیز ہے کہ گناہ کرنے میں جو کامیابی ہو جاتی ہے آدمی کو، اس کے بعد جو خوشی اور مسرت ہوتی ہے وہ گناہ سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. تھوڑا ایکسپلین کر دوں شاید اس کو، کہ گناہ کرنے میں جو خوشی اور مسرت ہوتی ہے انسان کو، یہ اس سے بھی گناہ ہے، بڑا گناہ ہے جو تو گناہ کیا ہے. مثال عام معاشرے کی بات کرتا ہوں، لاٹری ڈالی کسی نے، لاٹری حرام ہے یا نہیں اسلام میں، برا ہے یا نہیں، ٹھیک. اب اس نے لاٹری ڈالی، لاٹری نکل آئی، خوشی ہوگی یا غم؟ خوشی. اس خوشی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ تو گناہ ہے ہی، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کامیابی میں جو خوشی حاصل ہوئی ہے تجھے، یہ کیا ہے؟ کہ اس گناہ سے بھی بہت بڑا گناہ ہے جو تو سمجھ رہا ہے. تجھے خوشی آنا کرنا چاہتا ہے آدمی، گناہ نہ کر سکنے میں ناکام ہو گیا، وہ گناہ کرنے میں ناکام ہو گیا، وہ نہیں کر سکا، تو اس پہ جو اس کو رنج اور افسوس ہوتا ہے، فرمائیے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. عجیب چیز ہے. یعنی گناہ کرنا چاہ رہا ہے وہ، اور وہ اس وقت گناہ نہیں کر سکا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رنج ہوگا نا، یہاں مجھ سے کام کیوں نہیں ہوا؟ فرمائے یہ تو رنج کر رہا ہے بیوقوف، یہ تیرا رنج کرنا پچھتانا جو ہے اس گناہ سے بھی بڑھ گیا جو تو نے گناہ کیا ہے. محسوس میں کسی گناہ میں مصروف ہو گیا، گناہ میں لگ گیا، اور جس وقت گناہ میں لگ گیا تو پردے کی آہٹ سے بھی، کتنی ڈیپ چیز ہے کہ پردے کی آہٹ سے بھی، کسی آدمی کے پاؤں کی چاپ سے بھی وہ دل ہلا، اس کا خوف ہے، ڈر آ رہا ہے. تو اس نے اللہ کیا فرمایا؟ نہیں فرمایا کہ یہ جو خوف ہے تیرا اس وقت جس وقت تو گناہ کر رہا ہے، اور گناہ کے وقت ایک آہٹ بھی تیری بڑے خوف پیدا کر رہی ہے، آ تو نہیں گیا، وہ دیکھ تو نہیں رہا، پتہ تو نہیں چل گیا. یہ کیفیت پہ انسان دل دھڑکتا ہے نا، اس کا خوف آتا ہے نا. تو اس خوف کو فرمایا کہ یہ خوف جو تیرے اندر ہے اس وقت گناہ کرتے ہوئے، تو ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے گناہ کرتے ہوئے، ہر چیز سے ڈر لگا کہ جلدی جلدی گناہ میں کروں، کوئی دیکھ نہ لے مجھے. تو کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو گناہ کے بعد خوف ہے تیرا، گناہ کرتے وقت مصروف گناہ ہے، اور یہ خوف پیدا ہو رہا ہے، یہ اس گناہ سے بھی کئی گنا بڑھ گیا جو تو گناہ کر رہا ہے. عجیب چیزیں دیکھیے، اللہ والوں کی باتیں عجیب ہوتی ہیں. دیکھیں کیسے تحقیق کی انہوں نے، یہ گناہ سے بڑا گناہ کیوں ہو گیا؟ کیوں یہ ساری اندر کی باتیں ہیں، اور یہ گناہ سے بڑا گناہ اس وقت ایسے ہوا ہے، اس حالت میں ہوا ہے کہ حقیقت میں اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. بولے سبحان اللہ. اس یقین میں اس کی کمی ہے. اگر اس کو یقین ہوتا کہ اللہ خبیر اور بصیر ہے تو کبھی اس کو سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں گناہ کروں. یہ ساری جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں اس میں گناہ کے وقت کرنے کے بعد، یہ حقیقت میں اس وقت ہو رہی ہیں کہ جب اس کو اپنے اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے کہ وہ خبیر بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے، نہیں مانتا ہے وہ اللہ ہے،
مانتا ہے کہ میرا اللہ ہے، مانتا ہے کہ اللہ موجود بھی ہے، لیکن اس کے یقین میں ابھی تک وہ درجہ نہیں آیا کہ جان جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو کیا کام کر رہا ہے؟ تو ایک پردے سے تو آواز سے ڈر رہا ہے، تو ایک آہٹ سے ڈر رہا ہے، لیکن اس رب سے نہیں ڈرا جو دیکھ رہا ہے تجھے، تو کام کیا کر رہا ہے؟ تو ان تمام چیزوں کا علاج کس میں ملتا ہے؟ آپ غور سے سن لیں، علاج کس پر ملتا ہے اس چیز پر؟ کہ ہم اپنے یقین کو اس درجے پر لے جائیں کہ اللہ ہمیں، ہاں شاء، اس کا نام ہے تزکیہ۔ قرآن نہیں بتایا اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ بھائی اگر تم فلاح چاہتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے فلاح سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو، یعنی تم ایسے چاہتے ہو کہ تم آؤ میں تمہیں سیدھا جنت میں بھیج دوں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے تفلحون، کہ اگر تم ایسی چیز چاہتے ہو، تفلحون کو معمولی بات نہیں جو اللہ کہہ رہا ہے، کہ تم اگر ایسی کامیابی چاہتے ہو کہ کوئی حساب کتاب تمہارا ہو، نہ قبر میں نہ ادھر نہ ادھر، اگر تم یہ چیز مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو، پسند کرتے ہو کہ قبر میں سے چھٹی، رشر میں چھٹی، پرسرات میں چھٹی، بس تم مرو اور میں تمہیں سیدھا جنت میں بھیج دوں۔ اللہ میں طاقت ہے یا نہیں دوستو؟ ہے؟ تو بولو سبحان اللہ۔ تو وہ رب کہہ رہا ہے کہ میرے تو طاقت ہے، میں کر سکتا ہوں، تم چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ کہ جی ہم تو چاہتے ہیں، اللہ ہم کہتے ہیں بس اللہ کثیرہ، پھر میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، پھر بولیں سبحان اللہ۔